بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جو ہے معاطات کے بارے میں تھی، اور بحث خاص طور پہ یہ ہو رہی تھی کہ معاطات کس چیز کا فائدہ دیتی ہے۔ تو ہم نے کل جو ہے وہ خلاصتاً اس کے 6 اقوال بیان کیے تھے، اور اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ معاطات کس چیز کا فائدہ دیتی ہے۔ عند المتعاطیین نہیں ہے یہ بحث، وہ تو قصد کیے ہوئے ہیں ملکیت کا، عند الشارع۔ تو 6 قول دوبارہ گن لیتے ہیں، پھر بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا شیخ مفید کا لزوم، دوسرا قول علامہ کا، وہ ہم نے کہا یہ کیا ہے، یہ واللزوم بشرط کون، وہ یہ ہے فاسد ہے، یہ اصل باطل ہے، یعنی معاطات ہے ہی نہیں۔ تیسرا ہم نے کہا محقق ثانی کا، یعنی یہ جامع مقاصد کا، یعنی کرکی صاحب کا، تو یہ کیا ہے، ملک غیر لازم۔ چوتھا ہم نے کہا جی عدم الملک ما اباحت جمیع التصرفات، یہ جو مشہور کی طرف نسبت دی گئی اس کی۔ پانچواں ہم نے کہا اباحہ ما لا یتوقف علی الملک، ایسی اباحت جو کیا ہے ملکیت پہ موقوف، انہوں نے وہ تفصیل دے دی نا اس میں۔ اور چھٹا پھر ہم نے کیا کہا، بعدم اباحت تصرف مطلقاً، اصلاً کیا ہے وہ اباحت کا فائدہ نہیں دیتا۔ ظاہراً اس میں چھٹے میں اور دوسرے میں فرق نہیں نظر آ رہا۔ دوسرا قول آپ نے کیا کہا دیکھیں، واللزوم بشرط کون الدال علی التراضی او المعاملہ لفظ، واضح ہے بات، یہ لزوم ہے لیکن کس شرط کے ساتھ، ہاں کہ وہ کیا ہے، وہ لفظ کا، جیسے ہو کہ ان بعض معاصر الشہید الثانی و بعض متاخر المحدثین، انہوں نے کہا لزوم ہے، یعنی معاطات یا لزوم ہے یا اصلاً ہے ہی نہیں، بیچ کا انہوں نے سلسلہ نہیں رکھا۔ تو ظاہر علامہ کا بھی ایسے ہی لگتا ہے، علامہ نے جو کہا وہاں پہ بعدم اباحت تصرف مطلقاً، ہاں الا وہاں پہ انہوں نے شرط قرار دیا، انہوں نے اصل شرط، انہوں نے کہا معاطات ہوتی ہی بات ہے، انہوں نے کہا معاطات صحیح ہوتی ہے اگر لفظ دلالت کرے تو۔ بہرحال یہ 6 قول ہیں۔ مشہور نے کس کو اختیار کیا، ہاں انہوں نے کہا جی یہ ملکیت نہیں ہے اگرچہ وہ قصد کریں اس کا، واضح ہوگی بات یہ، لیکن یہاں سے بھی نہیں ثابت ہوتا یہ والا قول جو عبارات میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ والمشہور بین علمائنا عدم ثبوت الملک، یہ عدم ثبوت الملک سے اباحت تو ثابت نہیں ہوتی نا۔ مشہور یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہے، معاطات سے ملکیت نہیں ثابت ہوتی، لیکن اس کا یہ لازمہ تو نہیں نا کہ اباحت ثابت ہوتی ہے، ممکن ہے بطلان ہو، یعنی باقی تمام اقوال اس میں کیا ہیں، داخل ہو سکتے ہیں ملکیت کے علاوہ۔ یہ یہاں تک ہم ذکر کر چکے تھے۔ آج ہم دوبارہ پھر جائیں گے علامہ کی کتاب تحریر میں، علامہ کی جو کتاب ہے ان کی تحریر، اس میں دیکھیے گا نعم ربما یوہمہ ظاہر عبارت تحریر، وہم ہوتا ہے تحریر کی عبارت کے ظاہر سے۔ تحریری علامہ کی کتاب ہے، حیث قال فیہ، علامہ کیا کہتے ہیں اس میں، توجہ کیجئے گا، الاقوی، یہ علامہ کا کہنا ہے، الاقوی ان المعاطات غیر لازمہ، اقوی کیا ہے کہ معاطات کیا ہے، اس کا مطلب ہے جائز ہے، مل کے جائز ہے۔ تو کہتے ہیں یہ فقط محقق ثانی قائل تھے، لیکن کہتے ہیں اگر علامہ کی عبارات میں دیکھیں تو تحریر میں علامہ بھی اس کے قائل ہیں کہ معاطات کس کا فائدہ دیتی ہے، مل کے متزلزل کا۔ دوبارہ پھر دیکھیے گا یہ نعم رب، اب یہ واضح ہو جائے گی عبارت، نعم ربما یوہمہ، منو یوہمہ، علامہ کی تحریر میں عبارت وہم دیتی ہے کس چیز کا، جو محقق ثانی کا نظریہ ہے، وہی مل کے متزلزل کا۔ ہاں حیث قال فیہ الاقوی ان المعاطات غیر لازمہ، بل دیکھیں آگے دیکھیں، بل لکل منہما یعنی متعاطیین، دو میں سے ہر ایک جو ہیں کیا کریں گے، فسخ المعاوضہ، ان کے لیے اختیار ہے معاوضہ، مل کے جائز ہو گیا نا، پھر یہ معاوضے کو فسخ کرنا کیا ہے، جائز ہے ان کے لیے۔ دیکھیں ما دامت العین باقیہ، یہ دیکھیں دقت کیجئے گا،
بل لکل منہما فسخ المعاوضہ، یعنی رجوع کر سکتے ہیں نا، ملک متزلزل یہی ہے نا کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دیکھیں علامہ کی اس عبارت سے وہم کیا ہو رہا ہے. علامہ بھی محقق ثانی والے نظریے کے قائل ہیں. اب تک ہم محقق ثانی پہ یہ تہمت لگا رہے تھے، بندہ اور مل گیا ہے، علامہ بھی مصنف کہہ رہے ہیں ساتھ ہیں. دیکھیں فَإِن تَلَفَتْ لازمت، اگر تلف ہو جاتی ہے انتہا، یہ علامہ کی عبارت تحریر میں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. ولیذا اسی وجہ سے علامہ کی عبارت میں وہم موجود تھا. نسب ذالک الیہ فی المسالک، شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک میں انہی کی طرف نسبت دی ہے اس کی. یہ ولیذا نسب ذالک کا اشارہ بلٹائیے گا، ذالک مل کے متزلزل والا نظریہ، الیہ الی العلامہ فی المسالک، شہید ثانی نے مسالک میں علامہ کی طرف نسبت دی ہے اس کی. واضح ہوگی بات یہ. لیکن قولہ بعد ذالک، یہ مصنف اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، صاحب مسالک شہید کو بھی، شہید ثانی کو بھی، اور تحریر کی جو عبارت کہتے ہیں اس طرح نہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جائے، ہے نا، پوری عبارت پڑھے ان کی، فقط یہ نہ کہیں ولا تقربوا الصلاۃ، اللہ پوری عبارت پڑھے. یہ لیکن قولہ بعد ذالک، کس کا قول، علامہ کا تحریر میں. علامہ یہ کہنے کے بعد میں کیا کہتے ہیں، ولا یحرم علی کل منہما الانتفاع بما قبضہ، حرام نہیں ہے دو میں سے ہر ایک کے لیے، متعاطیین جو ہیں، کیا فائدہ حاصل کرنا بما قبضہ. کہتے ہیں یہ تو پھر اباحت اباحت ہے. بے خلاف البیع الفاسد، بے خلاف کس کے، اگر بیع کیا یعنی معاطات بیع فاسد نہیں ہے، اور ہر ایک کے لیے کیا ہے، فائدہ حاصل کرنا کیا ہے، حرام نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات ملے کہ متزلزل میں بھی ہوتا ہے، ہاں انہوں نے کیا کہا ہے، فلا یحرم علی کل منہما الانتفاع، بس الانتفاع. وہ موقع کیا کہہ رہے ہیں، ملک ہے ساتھ. تو یہاں مصنف کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ظاہر فی ان مرادہ مجرد الانتفاع، بس عبارت مجردہ. اب علامہ کی عبارت میں دو عبارتیں ہیں تحریر میں. اوپر والی عبارت پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مل کے متزلزل ہے، نیچے والی عبارت پڑھیں تو مصنف کہہ رہے ہیں ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ، کہتے ہیں کیوں کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا یہ بعد میں، آگے تعلیل اس کی پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر اوپر والی عبارت سے مل کے متزلزل ثابت ہو رہی ہے تو اس کا لازمہ عبارت ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اذ لا معنی لہذا العبارہ بعد الحکم بالملک، اگر اوپر وہ ملک کا حکم لگا چکے تھے دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اوپر والی عبارت سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں علاقہ ان المعاطات غیر لازمہ یعنی ملک متزلزل، پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے ولا یحرم علی کل منہما الانتفاع بما قبضہ، کہتے ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ملک کا لازمہ یہ عبارت ہے. یہ عبارت بتاتی ہے کہ اوپر بھی عبارت ہے. اس وہاں سے وہم کو دور کرنے کے لیے یہ دوبارہ عبارت لائے علامہ. لہذا علامہ کی عبارت میں جو وہم ہو رہا ہے کہتے نہ کریں. واضح ہوگی بات. یہ علامہ بھی کس کے قائل ہیں، بس عبارت کے قائل ہیں، معاطات سے، اس کے قائل نہیں ہیں مل کے متزلزل کے. کس کی طرف سے، علامہ کی طرف سے. یعنی اگر آپ اوپر والی ان کی علاقہ ان المعاطات غیر لازمہ سے ملک سمجھ رہے ہیں پھر دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دوبارہ کہنا یہ دلیل ہے کہ وہاں ملک مراد نہیں ہے، ان کی اباحت مراد ہے. کیوں، جب انہوں نے کہہ دیا ملک تو ملک کا لازمہ اباحت ہے. بات واضح ہو گئی ہے. اب مصنف کیا کرنے جا رہے ہیں، مصنف نے اصل کیا کیا، دیکھیں ہمارا ہم ممبر پہ کس کی طرف سے ہیں، علامہ کی طرف سے. علامہ کی ایک عبارت ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے ہم نے اوپر دیکھا تو سمجھ یہ آئی کہ یہ مل کے متزلزل ہے، اور اس میں بڑی شدت سے عبارتیں ہیں. دیکھیں پہلے کیا ہے، الاقوى ان المعاطات غیر لازمہ، دیکھیں صراحتاً ہے یہ. پھر کیا، بل لکل منہما فسخ المعاوضہ. یہ فسخ کہاں ہوتا ہے، فسخ المعاوضہ جہاں ملک ہو، اگر ملک نہیں تو فسخ کیسا. یہ ان کا یہ عبارت کہہ رہی ہے فسخ المعاوضہ والی. کہتے ہیں یہ علامہ کی اتنی گاڑی عبارتوں کا کیا کریں گے، ان کی تعویل کرنے جا رہے ہیں ابھی.
واضح ہے اگر آپ نے ان کو حمل کرنا ہے اباحت پہ تو ان کی تعویل کریں پھر، جو اتنی وہ سخت عبارتیں لائیں الاقوا ان المعاطات غیر لازمہ، یعنی معاطات بے ہے لیکن لازم نہیں ہے. پھر جب بے ہے لازم نہیں ہے تو فسخ کا حق ہے، اس کا مطلب ہے بے ہے تو فسخ کا حق ہے. پھر آپ کیسے بعد میں مصنف اپنے اوپر اصل میں یہ دخل کو دفع کرنے جا رہے ہیں. یہ پھر میں نے کیوں کہہ دیا آخر میں کہ یہ ان سے مراد یہ کیا ہے، وہ ان کی آ جائیں دیکھیں. اما قولہ والاقوا، بہرحال جو علامہ کا جو قول ہے اقوا آپ سمجھ آ گئی ہے. اقوا کہاں کا علامہ نے، یہ الاقوا ان المعاطات غیر لازمہ. دقت کیجیے گا کیسی تعویل کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے. اس وقت کام ہوتے نہیں تھے ان کو، بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ خِلَافِ الْمُفِيدِ. ہاں یہ مفید کو رد کرنے کے لیے کہا. مفید نے کیا کہا ہے، تو نے کہا الاقوا ان المعاطات غیر لازمہ، نہ کہ یہاں یہ مراد تھی ان کی کہ یہ غیر لازم نہیں مل کے متزلزل. لہذا اس وجہ سے اس پہ آپ اشکال نہیں کر سکتے. یہ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ خِلَافِ الْمُفِيدِ وَالْعَامَّةِ، یہ مفید اور عامہ کے خلاف کہا ہے انہوں نے. عامہ یعنی اہل سنت القائلین باللزوم، جو کس کے قائل تھے، لزوم کے. اب آگے دوسرے کہ چلے مان لیا کہ جی یہاں علامہ ان کو رد کرنے کے مورد میں تھے، مل کے متزلزل ثابت نہیں، نفی کے مورد میں تھے، اس بات کے مورد میں نہیں تھے. تو فسخ المعاوضہ کا کیا کریں گے؟ یہ فسخ المعاوضہ بتا رہا ہے کہ وہ نفی کے مورد میں نہیں تھے، اس بات میں تھے. کہتے ہیں نہیں یہاں جو مراد ہے نا فسخ المعاوضہ سے، یہ رجوع ہے، رجوع کل منہما. اباحت میں یہی ہوتا ہے، ہر ایک رجوع کر سکتا ہے. یہ وَإِطْلَاقِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا، اس معاطات پہ معاوضہ کا اطلاق. دیکھیں بات یہاں پہ معاوضہ کہاں اطلاق ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں الا بے میں، بے میں بس معاوضہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ معاطات کو معاوضہ کہنا بے اعتبار ما قصدہ المتعاطیان، اس اعتبار سے ہے جو متعاطیان نے قصد کر رکھا ہے. متعاطیان نے کیا قصد کر رکھا ہے، معاوضہ کا، تملیغ کا کر رکھا ہے نا، تو ان کو لحاظ کرتے ہوئے کہا ہے، نہ کہ شرعن یہ معاوضہ کہا ہے. معاوضہ شرعی نہیں ہے، معاوضہ عرفی ہے جو وہ قصد کیے ہوئے ہیں، یہ لحاظ رکھا ہوا ہے. وَإِطْلَاقُ الْفَسْخِ عَلَى الرَّدِّ، اور فسخ کا اطلاق کس پہ، رد پہ. رد یعنی کیا، رد رجوع، اس کو فسخ سے تعبیر کیا ہے. کہتے ہیں بحاظ اعتبار ایزن، وہ اسی اعتبار سے ہے، وہ بھی یعنی متعاطیین کے قصد کے اعتبار، چونکہ متعاطیین اس کو سمجھتے ہیں ملکیت، لہذا علامہ نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، فسخ کر سکتے ہیں، رجوع کا حق ہے، انہیں رد کر سکتے ہیں یہ اس کو. وَقَضَا اللزوم، اسی طرح کیا ہے، لزوم بھی ہے. یہ چونکہ لزوم سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہا کہ یہ کیا ہے، لازم نہیں ہے، یعنی متعاطیین نے جو قصد کر رکھے ہیں وہ نہیں ہے. اس وجہ سے جائز ہے اس معاوضے کو یہ فسخ کریں. وَإِلَّا اگر یہ بے ہوتی تو انہیں معاوضہ فسخ کرنے کا حق نہ ہوتا جب لازم ہو چکی بے. چونکہ کہاں حق ہوتا ہے، بس خیار میں، یہاں خیار تو ہے نہیں. اس وجہ سے کہیں گے کہ یہاں جو ہے علامہ کی مراد وہ مل کے متزلزل شرعن نہیں ہے بلکہ اباحت ہے علامہ کی مراد. یا دیکھیں دوبارہ پھر دیکھیں علامہ کے یہ جو عبارت اس میں 4 چیزیں وارد ہوئی ہیں. ایک اقوا، اس کی تعویل کر دی کہ یہ مفید کے رد کے مورد میں ہے. دوسرا معاوضہ، معاوضہ بے میں ہوتا ہے، کہا یہ معاوضہ نظر کیے ہوئے ہیں متعاطیین کے اعتبار سے. تیسرا فسخ، وہ رد کے عوض میں، کہتے ہیں یہاں بھی متعاطیین کو نظر کیے ہوئے. اس اعتبار سے یہ جو انہوں نے لزوم کا قصد کر رکھا ہے اس میں یہ رجوع کر سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کا لزوم شرعن لزوم نہیں ہے. کیوں شرعن لزوم نہیں ہے؟ چونکہ بس ان کے لیے انتفاع جائز ہے، اباحہ ہے فقط. یہاں تک مطلب واضح ہے. مصنف مطمئن نہیں ہوئے اپنے جوابوں سے. کہتے ہیں ممکن ہے کوئی کہے مولانا کیا کرتے ہیں، سیدھا سیدھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ تعویلیں کیے جا رہے ہیں، یہ یہاں سے مراد ان کی یہ ہے، یہاں سے مراد ان کی یہ ہے. کہتے ہیں نہیں میرے پاس عبارت میں معید ہے اور علامہ کی ہی عبارت میں. وہی بات یہ کہ ان کی مراد یہاں پہ جو میں نے کہا ہے وہی ہے. کیا معید ہے؟ یہ وَيُؤَيَّدْ مَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے ذکر کیا اس کے لیے معید ہے. بل یدل علیہ، لا 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 معید نہیں، دلالت ہے، صراحتاً دلالت ہے. معید وہ ہوتا ہے جہاں پھر تعویل کرنی پڑتی.
پھر کہا نہیں، پھر مجھے آپ کہیں گے جی یہ آپ نے تعویل نہیں، دلالت ہے صراحتاً علامہ کی عبارت کی. کیا ہے؟ ان ظاہر من عبارت التحریر فی باب الہبہ. کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، آپ ہبہ کھول لیں. ہبہ لڑکی نہیں ہے، ہبہ کتاب. ہبہ کتاب کھولیں جا کے، تو کیا کہا ہے وہاں پہ؟ توقفھا علی الایجاب والقبول. کس پہ موقوف ہے؟ ایجاب و قبول. ثم قال، سو پھر علامہ کہتے ہیں خود، وَهَلْ يَسْتَغْنِي عَنِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ فِي هَدِيَّةِ الْأَطْعِمَةِ. اگر کوئی کیا کرتا ہے، وہ مثلا جو علماء اصول پاس ہیں، وہ بریانی پکا کے ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں کھلاتے ہیں ہدیہ کے طور پہ، اطعمہ جو ہے یہ، تو کیا یہاں ایجاب و قبول شرط ہے یا نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ الاقرب عدمہ. نہیں، کیا نہیں ہے؟ بریانی شرط ہے. شرط ہے. عدم کیا یعنی؟ عدم الاستغنا، یعنی غنی نہیں ہونا، بلکہ ضروری ہے ایجاب و قبول. بری نہیں ہونا. قصد تو کرتا ہے نا، میں کھلاتا ہوں علماء اصول میں، چاہے ایک میں ہی ہو، چاہے ایک میں، ہاں وہ بھی شامل ہے. ہاں جی، پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نعم یباح التصرف بشاہد الحال. کہتے ہیں ہاں تصرف مباح ہے، کہ اگر جو ہے یہ ہمیں بریانی کھلاتے ہیں تو ہماری ملکیت نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. تصرف ہم اس کے کیا ہے، کر سکتے ہیں. انتہا. یہ علامہ کی عبارت کیا ہے؟ ختم ہوگی. یہاں تک کہتے نہیں، یہاں تک نہیں. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْهَدِيَّةِ. کتاب ہدیہ میں بھی کہا ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْهِبَةِ بِصِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ. کہتے ہیں جب دیکھیں وہ ہبہ میں جب معاطات صحیح نہیں ہے، فَكَيْفَ يَكُونُ بِهَا فِي الْبَيْعِ. بے میں کیسے صحیح ہو؟ کیا معاطات ہی ہوئی نا یہ. وہاں کہا نہیں یہ ملکیت تب ہوگی جب ایجاب و قبول ہوگا، وَإِلَّا فقط تصرف صحیح ہے. کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے علامہ کہیں بھی معاطات میں ملکیت کے قائل نہیں. مطلب واضح ہو گیا میرا خیال ہے. یہ علامہ بیچ میں آ گئے تھے، ختم ہو گیا علامہ یہاں پہ. لہٰذا یہ کوئی اگر وہم کر رہا ہے کہ جی علامہ بھی قائل ہیں محقق ثانی والے نظریے کے، تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، وہم تھا، مصنف نے وہم دور کر دیا. اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے، پہلے ان کی عبارت لائے جس سے وہم ہوا، پھر ایسی باتیں لائیں جس سے وہم کو کیا کیا، دور کیا. اب آ جائیں وَذَهَبَ جَمَاعَ تَبْعًا لِلْمُحَقِّقِ الثَّانِي. علماء کی ایک جماعت ہے. اب یہ اب کہہ رہے ہیں بھائی علامہ بھی نہیں محقق ثانی کے ساتھ، بالکل اکیلے ہیں. کہتے نہیں ایک جماعت ہے ان کے ساتھ. ایسے محقق ثانی بھی اکیلے نہیں، جماعت ہے. جماعت حاشیے میں کہا ہے محقق الاردبیلی ہیں، محدث کاشانی ہیں، محدث بہرانی ہیں، محقق ناراکی ہیں، محقق سبزواری ہیں. یہ سارے ان کے ساتھ ہیں، سارے محقق ہیں. کن کے ساتھ؟ اچھا یہ ایسا پھر یعنی مصنف کی طرف سے کہیں ایسا پھر معنی محقق ہی کر سکتا ہے کوئی. سارے محقق اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ ذهب جماعہ تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک. یہ کہتے ہیں جی ملکیت حاصل ہوتی ہے کس سے؟ ہاں معاطات سے. مصنف کیا کہتے ہیں اتنا خراب کرنے کے بعد ولا یخلو عن قوہ. یہ ان کا کہنا قوت سے خالی نہیں ہے. ولا کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں. یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ مصنف بھی قائل ہیں کس چیز کے؟ واضح ہوگی بات. یہ آ جائیں ادلہ کی طرف. 8 دلیلیں دیں گے یہاں پہ. کس پہ 8 دلیلیں دیں گے؟ ہاں کہ معاطات کس کا فائدہ دیتی ہے. پیچھے کتنا رد کیا انہوں نے. یہ محقق دیکھ کے یہ بھی کیا ہو گئے انہی کے ساتھ. پہلی دلیل للسیرہ المستمرہ علی معاملۃ الماخوذ بالمعاطات معاملۃ الملک فی التصرف فیہ. کیا ہے؟ کہتے ہیں سیرت ہے، سیرت عقلائیہ قائم ہے اس پہ. سیرت عقلائیہ کے ویسے بھی طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے 3 اساسی رکن ہیں اس کے شرعی طور پہ قبول کرنے کے. پہلا اس کا یہ ہے کہ زمن معصوم میں موجود ہو، زمن معصوم سے لے کے آج تک مستمر ہو، شارع نے رد نہ کیا ہو. اگر یہ 3 ارکان پورے ہیں تو کہیں یہ سیرت عقلائیہ حجت ہے. یہاں کہتے ہیں تینوں ارکان پورے ہیں اس کے.
زمن معصوم میں لوگ ایسے کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ مستمر ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جہاں معاطات نہیں ہوئی اور لوگ اس پہ کیا ہیں آثار مترتب نہیں کرتے. شارع نے رد بھی نہیں کیا، لہذا کہتے ہیں یہ حجت ہے. یہ دیکھیے گا للسیرہ المستمرہ، سیرت ہے جو کیا ہے، دیکھیں یہاں للسیرہ زمن معصوم میں موجود ہے، المستمرہ یہ اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہے. کس پر؟ دیکھیں یہ دو ارکان ذکر کر دیے. کس پر؟ المعاملہ، ایسے معاملہ پہ دیکھیں الماخوذ بالمعاطات، جس کو اخذ کس طرح کیا جاتا ہے؟ معاطات کے ذریعے. کیسے؟ معاملۃ الملک. کس اعتبار سے؟ دیکھیں فی التصرف فیہ، کہ اس میں اب آپ کہیں نہیں فقط یہ تو تصرفات عبادت نہیں، کہتے ہیں ملکیت والے تصرفات مراد ہیں، اس لیے امثلہ لا رہے ہیں. جیسے دیکھیں بالعتق، دیکھیں والبیع والوط والعیسیٰ وتوریثہ، یہ سارے اور یہ جتنے آثار ہیں کس پہ موقوف ہوتے ہیں؟ ملکیت پہ. پہلا دیکھ لیں عتق، عتق کب ہوتا ہے؟ لا عتق الا فی ملک. تو اس کا مطلب ہے اس وقت سے یہ لوگ آثار مترتب کرتے تھے معاطات کے ذریعے، تو یہ ملکیت کا فائدہ دیتے ہیں. اس طرح دوسرا دے لیں بیع، وصی جیسے ہے وصیت کرنا ہے، جیسے واضح ہے بات. وتوریث، اور کیا ہے؟ وراثت کے طور پہ مال کا کیا ہونا؟ تقسیم ہونا. میں نے ان سے معاطات کی ہے، میں کیوں مروں؟ کسی نے وہ مر گیا ہے بیچارہ، اس کا جو مال ہے جو کتاب بیچ کے اس نے اتفاق کے ذریعے حاصل کیا، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ وراثت میں مال کون سا تقسیم ہوتا ہے؟ جس کے مالک ہوں آپ. جس کے مالک نہیں ہے فقط اباحت ہے، وہ سب تقسیم تو نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ کرتے ہیں اس طرح. وغیرہ ذالک من آثار الملک، اس کے علاوہ جو ہیں ملکیت کے آثار. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلفی احدہا ایسے یعنی لابن ہے نہ. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا، مثلا یہ جو موارد ہیں عتق، عتق میں آپ آزادی کر رہے ہیں. نہ عتق میں آپ آزاد، یہ ہمارے پاس زیادہ روایات ہیں نا، لا عتق الا فی ملک، آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے. یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی سبب ہے ملکیت کی، نہ ملکیت سبب ہوگی آزادی کی. تو جب کہ دیکھیں یہ معاطات کے ذریعے آپ آزاد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے ملکیت ہے پھر آزادی. ایسے ہی اس میں وطی میں دیکھ لیں، جو وطی جاریہ کے ساتھ ہے وہ جائز نہیں ہے، الا کیا ہے؟ آپ کی ملکیت ہو. تو کہتے ہیں یہ معاطات کے ذریعے کیا ہے؟ وطی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاطات ملکیت کا فائدہ. سیرت مستمر ہے. اسی طرح جب سیرت مستمر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باقیوں کی نسبت آپ کہہ سکتے تھے یہ ان کے علاوہ، کہ وہ کیا ہیں جیسے ہی وہ تلف کرتے ہیں تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس وجہ سے یہ والی امثلہ لائے ہیں کہ جن میں تصرف ہی ملک پہ موقوف ہے، نہ کہ ملکیت تصرف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. یہاں تصرف ملک پر موقوف ہے. یہ پہلی دلیل مکمل ہوگی. واضح ہے میرا خیال ہے پہلی دلیل. آ جائیں دوسری دلیل. وَيَدُلْ عَلَيْهِ أَيْضًا، علیہ یعنی بِأَنَّ الْمُعَاطَات تُفِيدُ الْمِلْكِيَّةَ، عموم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیا ہے؟ اس کے عموم سے استفادہ کریں گے. کیا؟ احل اللہ البیع، یہ البیع میں جو الف لام ہے اس سے استفادہ کریں گے. جمیع البیع، اور ان میں سے ایک معاطات ہے، لہذا صحیح ہے. واضح ہوگی بات یہ. اور اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی تخصیص تقیید وغیرہ نہیں ہے اس کے خلاف. اس وجہ سے ان کو عمومات کہتے ہیں، چونکہ ان کے لیے کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی. یہ احل اللہ البیع اوفوا بالعقود لا تکن تجارہ الا عن تراض، وہ لا تحل مال امرئ الا عن طیب نفسہ، یہ سارے کیا ہیں؟ عمومات ہیں. یہ دیکھیں حیث انہ یدل علی حلیت جمیع التصرفات، جمیع تصرفات میں کون؟ حتیٰ وہ بھی جو ملکیت پہ موقوف ہیں. اس کا مطلب ہے معاطات ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. یہ حیث انہ یدل علی حلیت جمیع التصرفات المترتبہ علی البیع بل قد یقال بان الآیہ دالۃ عرفا بالمطابقہ. یہاں بہتر دیکھیے گا، میں پھر یہ سطر پڑھتا ہوں. آیت دلالت کر رہی ہے حکم تکلیفی، ہمیں جو مطلوب ہے وہ کیا تکلیفی نہیں وضعی، کیونکہ ملکیت جو ہے یہ آثار وضعیہ میں سے ہے نا، یہ آثار شرعیہ میں سے تو حلال حرام ہونا ہے. تو یہ جو آیت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے احل اللہ البیع، بیع آپ کے لیے حلال ہے. حلال ہونا اور شے ہے، مالک ہونا اور شے ہے. اس وجہ سے مصنف کیا کر رہے ہیں؟ اضافہ کر رہے ہیں استدلال میں.
کہتے ہیں یہ آیت کا عموم فقط یہ ثابت نہیں کر رہا کہ معاطات کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال حلال ہے شرعاً، لا حلال بھی ہے مالک بھی ہے. حلیت ثابت کریں گے اس آیت سے شرعاً، ملکیت ثابت کریں گے اسی آیت سے عرفاً، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی قاعدہ ہے نہیں. عرف کہتا ہے اسی آیت سے کہ جب شارع کی طرف سے یہ آیت آئی تو عرف نے یہ سمجھا کہ اس سے ملکیت حاصل ہو رہی ہے، لہذا جیسے اس سے حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے ویسے اس سے حکم کیا ہے وضعی بھی ثابت ہو رہا ہے، اور وہ ملکیت ہے. واضح ہوگی بات. دیکھیے گا یہ بل سے ترقی دیں گے. یہاں تک جو ہے یہ حیث انہ یدل علی حلیت ہے، یہ حلیت کو لازمی ذہن میں رکھیں. نہیں کہا حیثیت انہ یدل علی ملکیت جمیع التصرفات. آپ اشکال کر سکتے ہیں وہ آپ نے تو حلیت ثابت کی، ہمارا مورد ہی نہیں حلیت میں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ حلیت کو ثابت کرتی ہے؟ نہیں، ہمارا مورد ہے معاطات ملکیت ثابت. آپ نے حلیت ثابت کی، اس میں سے بل کے ذریعے ترقی دے رہے ہیں. واضح ہوگی بات. یہ بل دیکھیں قد یقال بان الآیہ دالۃ عرفاً. دیکھیں آیت کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے عرفاً، اور دلالت بھی کون سی ہے؟ التزامیہ تضمنیہ نہیں، بالمطابقہ علی صحت البیع، اس بیع کے صحیح ہونے پہ دلالت کرتی ہے. ہاں معاطا جب بیع کے صحیح ہونے پہ اس کا مطلب ہے ملکیت کا فائدہ. لا مجرد الحکم التکلیفی، نہ کہ فقط کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ حکم تکلیفی ثابت کیا جا رہا ہے. واضح ہوگی بات. یہ مصنف کہتے ہیں لیکن یہ جو میں نے بل کہہ کے ترقی دی ہے نا، یہ ترقی قابل تعمل ہے، لیکنہ محل تعمل. کیوں محل تعمل ہے؟ چونکہ جو احکام وضعیہ ہیں یہ احکام شرعیہ کے تابع نہیں ہوتے. حتیٰ آپ کہیں اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے، آیت کی دلالت مطابقی ہے وہ کس پر ہے؟ حلیت پر ہے. بس حلیت سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ ملکیت بھی ہے اس سے. حتیٰ عرف یہ بات سمجھنے والی ہے، یعنی جو عرف عام ہے اس کے سامنے آج بھی جو عربوں کا عرف ہے، عربوں کا یعنی یہ والے عرب نہیں، یہ تو عرف ہی نہیں ہے. ہاں جو پڑھے لکھے ہیں لوگ ان کے سامنے یہ والی پیش کریں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے یہ قرآن میں اس طرح کہا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے شرعاً اس کو حلال قرار دیا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے شرعاً کیا ہے یا وضعاً جو ہے تکویناً مالک بھی قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں یہ عرفاً بات کیا ہے سمجھ نہیں آتی. دلالت مطابقی فقط حلیت پر ہے، اس وجہ سے کہا یہ کیا ہے؟ محل تعمل ہے. بات واضح ہو گئی ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے وہ یہ بہتر دیکھیے گا. آپ نے کہا احل اللہ البیع، بیع حلال ہے، ٹھیک ہو گیا. اور بیع کے مصادیق میں سے ایک مصداق آپ نے معاطات. کس نے کہا کہ معاطات بیع کے مصادیق میں سے ہے؟ اصلاً تخصصاً خارج ہے یہ احل اللہ البیع سے. اللہ نے کہا بیع حلال ہے نہ کہ معاطات. اور بیع معاطات میں فرق ہے. کیوں؟ چونکہ بیع کیا ہے؟ صیغے سے ہے. عرف بھی یہی کہتا ہے بیع جو ہے اس میں صیغہ ہوتا ہے، اور معاطات اتفاق ہے بدون صیغہ. تو کہتے ہیں یہ تو اصلاً اس آیت سے استدلال کر ہی نہیں سکتے. احل اللہ البیع کس پہ استدلال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ عقد پہ کر سکتے ہیں. عقود جتنے ہیں وہ اس آیت کے تحت صحیح ہیں. اما یہ کہنا کہ اس آیت کے تحت معاطات صحیح ہے تو لفظ بیع کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ لفظ بیع بولیں اور مراد اس سے کیا ہے؟ معاطات لیں. کہتے ہیں عرف نہیں سمجھتا اس کو. مصنف نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، عرف سمجھتا ہے آپ ایسے بس نہ ماننے میں مکابرہ ہے، یہ نہ مانے آپ کی مرضی. عرف جو ہے وہ کہتا ہے بیع کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، جیسے عقد پہ ہوتا ہے ویسے معاطات پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا یہ واما من صدق البیع علیہ. بہرحال یہ آپ کا کہنا یہ اصل میں تخصصاً خارج کرنے جا رہے ہیں. یعنی جو یہ کہتے ہیں اس آیت سے اصلاً معاطات کی حلیت یا تصرف کے صحیح ہونے پہ استدلال نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ اما من صدق البیع علیہ عرفاً فمکابرہ. یہ کیا ہے؟ مکابرہ ہے. مکابرہ کسے کہتے ہیں؟ جو حقائق کا انکار کرے، بدیہیات کے انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ مکابر ہے. یہ اس میں اس کے مناظرے کے وہ ہیں نا، وہ ان میں سے اصطلاحات میں سے ہے
کہ جو اوضح الواضحات کا انکار کرے اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مکابر ہے یہ۔ اما یہ دو دلیلیں ہو گئی۔ لہذا دیکھیں پہلی دلیل انہوں نے مصنف نے تام قرار دی، سیرہ وکلائیہ، اس پہ کوئی اشکال نہیں کیا۔ احلہ البیع کو اس پہ تعامل قرار دیا۔ تیسری اما دعوی الاجماع فی کلام بعضہم علی عدم کون المعاطات بیعا، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ کیا عرفن لگے ہوئے ہیں، اجماع ہے ہمارے پاس کہ معاطات بیع نہیں ہے، اجماع دلیل شرعی ہوتی ہے نا، پھر آپ کیسے اس کو بیع کے مصادیق میں سے قرار دے رہے ہیں؟ واضح ہوگی بات یہ کہہ رہے ہیں اما دعوی الاجماع، بہرحال جو اجماع کا دعویٰ ہے فی کلام بعضہم، بعض کی کلام میں، علی عدم کون المعاطات بیعا، کہ یہ جو معاطات ہے یہ کیا ہے؟ بیع نہیں۔ اب عرف معیار رہ جائے گا کوئی؟ عرف تو معیار نہ رہا نا جب اجماع ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ابن زہرہ فی الغنیہ، جیسے کہ سید ابن زہرہ نے غنیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ معاطات بیع نہیں ہے، اس پہ علماء کا اجماع ہے، اور یہ متقدمین میں سے ہے۔ متقدمین کا اجماع کیا ہے؟ محصل ہوتا ہے، قابل کو چونکہ عصر نص کے قریب ہیں یہ لوگ، یعنی ان کی قیمت ہوتی ہے اجماع کی۔ تو واضح ہے جہاں مصنف پھنسنے لگے وہاں تعویل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اجماع ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ماشکال، لیکن فمرادہم بالبیع، مراد کیا ہے کہ جس کی نفی کی جا رہی ہے اجماع کے ذریعے کہ معاطات بیع نہیں ہے، المعاملہ اللازمہ، انہوں نے جو کہا ہے نا کہ یہ معاطات بیع نہیں ہے، اس پہ اجماع ہے، وہ کون سی بیع ہے؟ جو لازم ہے۔ ہماری بات ہو رہی ہے لازم میں؟ نہیں ہماری تو جائز میں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ اجماع خلاف نہیں ہے ہمارے، لہٰذا معاطات کیا ہے؟ بیع کے مصادیق میں سے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں المعاملہ اللازمہ التی ہی احد العقود، جو کہ عقود میں سے ایک کیا ہے؟ عقد ہے۔ ولذا صرح فی الغنیہ، اسی وجہ سے غنیہ میں صراحتاً انہوں نے کہا ہے بکون الایجاب والقبول من شرائط صحت البیع، کہ ایجاب اور قبول کیا ہے؟ یہ بیع کے صحیح ہونے کی کیا ہے؟ شرائط میں سے ہے، اسی وجہ سے کہا ہے۔ واضح ہوگی بات؟ ہاں، بیع کا لازم ہونا موقوف ہے کس پہ؟ صیغے پہ، اگر صیغہ نہیں ہوگا تو بیع کیا ہے؟ لازم نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی یہ؟ وَدَعْوَى أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بَيْعًا قَدْ عَرَفْتَ الْحَالَ فِيهَا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ جو بیع فاسد ہے ان کے نزدیک یہ بیع نہیں ہے، یہ اس کے ذمہ میں اس کو پہلے سمجھا دوں، چلے پھر یہ سطر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ سید ابن زہرہ نے کہا جی بیع کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر ایجاب قبول نہیں تو بیع صحیح نہیں، جب صحیح نہیں تو فاسد ہے۔ واضح ہوگی بات یہ؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو معاطات بیع ہے تو پھر بیع فاسد ہوئی نا، مل کے جائز تو نہ ہوئی۔ واضح ہوگی بات یہ؟ اس کو رد کرنے جا رہے ہیں۔ کیا رد کرنے جا رہے ہیں؟ یہ وَدَعْوَى أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بَيْعًا، یہ کہنا کہ بیع فاسد ان کے نزدیک بیع نہیں ہوتی، قد عرفت الحال فیہا، اس کا حال آپ جان چکے ہیں۔ کہاں پہ؟ جہاں ہم نے پیچھے بحث کی ہے عام اور صحیح میں، کہ یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات ہیں ان کو وضع عام کے لیے کیا گیا ہے، صحیح کے لیے، وہاں ہم نے نظریہ اختیار کیا تھا عام کے لیے، لہٰذا یہ کہیں گے کہ اس کو معاطات کو بیع کیا ہے؟ کہا جا سکتا ہے، چاہے ان کے نزدیک فاسد ہے۔ فساد کا معنی کیا کریں گے؟ لازم نہیں ہے، اس وجہ سے کہیں گے اسے کیا ہے؟ وہ بیع کہا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی تک ہم نے دو دلیلیں ذکر کی نا، تیسری کی طرف آ جائیں۔ وَمِمَّا ذَكَرَ يَظْهُرُ وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ، کہتے ہیں جو مما ذکر، ذکر نہیں پڑھیں گے، یعنی جو ہم نے دلیل ذکر کی ہے کس کے ذریعے ذکر کی ہے؟ یہ احل اللہ البیع کے ذریعے، جو ہم نے احل اللہ البیع کے ذریعے معاطات کا مل کے متزلزل ہونا ثابت کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجہ التمسک بقولہ الا ان تکون تجارتا عن تراض، وہ شروع کا مقطع نہیں ذکر کیا نا انہوں نے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، کہ تم آپس میں مال نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے لیے کھانا، الا کب کھا سکتے ہو؟
جب تجارت ہو اور رضا ہو، کہتے ہیں دیکھیں مواطات میں تجارت بھی ہے رضا بھی ہے، لہذا ٹھیک ہے حلال ہے کھانا، ویسے ہوگی بات یہ تو پھر بھی بات ثابت ہو رہی ہے نا، ویسے اس سے تو یہ تو واضح ہے، لیکن کہتے ہیں ویسے استدلال کریں گے جیسے وہاں کیا ہے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ آیت جو ہے وہ حلیت کو یہ بھی ثابت کر رہی ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمہارے نزدیک اموال کھانا آپس میں حرام ہے، ہاں اگر تجارت اور رضا ہو تو حلال ہے، جب حلال ہے تو مالک ہیں آپ. یہ حلیت ابتدائی ہے، ملکیت ہے آپ کی، جیسے وہاں کیا ہم نے، یعنی شرعاً ثابت ہو جائے گی حلیت اس سے، اسی آیت سے عرفاً ثابت ہو جائے گی ملکیت، جیسے وہاں احل اللہ البیع میں کہا. پھر دوبارہ دیکھیں احل اللہ البیع میں ہم نے کیا کہا؟ شرعاً حلیت ثابت ہوتی ہے، یعنی حکم تکلیفی. وضع کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ عرفاً. ایسے یہاں کہیں گے شرعاً حلیت ثابت ہوگی، عرفاً کیا ہے یہ؟ ملکیت. واما قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس مسلطون علی اموالہم، اس کے ذریعے آپ استدلال کرنے جا رہے ہیں. کس پر؟ کہ یہ مواطات کیا ہے؟ ملکیت ہے، ملکیت متزلزل ہے. کیوں؟ چونکہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے اموال پہ مسلط ہیں، ان کا اپنا مال ہے، یا میرا مال ہے میں نے ان کو دے دیا، ان کا مال ہے مجھے دے دیا. تو اگر میں بنانا چاہتا ہوں مالک تو شارع کو کیا اعتراض ہے؟ شارع نے کیا کیا؟ مجھے تکویناً مال کا مالک قرار دیا الناس مسلطون کے تحت، اب میں جہاں چاہوں تصرف کروں. اب اگر کوئی شرعی معنی بھی موجود نہیں ہے، شرعی معنی کیا ہوتا؟ اگر میں کوئی حرام فعل انجام دیتا، مبغوض مولا ہوتا یہ میرا فعل، وہ ہے نہیں، تو الناس مسلطون علی اموالہم کے تحت کیا ہے؟ حق ہے کہ میں اپنا مال منتقل کروں، وہ اپنا منتقل کرے، اور شارع اس کا کیا کرتا ہے؟ امضا کرتا ہے. لہٰذا یہ بھی دلیل ہے کس پر؟ کہ مواطات ملکیت متزلزل کا فائدہ نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے بھی اس سے استدلال کیا ہے فلا دلالت فیہ علی المدعا، اس سے دلالت کرنا یہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر لازم پہ کریں نا. لوگ مسلط ہے اپنے مال پہ، میں نے نہیں دیا انہوں نے مجھے دیا، تو شارع نے جو امضا کیا ہے پھر متزلزل کا کیوں کر رہے ہیں؟ لازم کا کرے. واضح. اس وجہ سے کہتے ہیں اس سے کیا ہے دلالت. اور کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ مواطات ملکیت لازم اللہ شیخ مفید کے علاوہ. فلا دلالت فیہ علی المدعا، اس سے دلالت کیا ہے؟ وہ ثابت نہیں ہوتی مدعا پہ. دیکھیں مدعا کیا ہے آپ کا؟ کہ مواطات ملکیت ہے، یہ اس کے ذریعے وہ ثابت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں لأن عمومہ باعتبار انواع السلطنہ، اس کا جو عموم ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ سلطنت کے انواع کے اعتبار سے ہے. فہو انما یجدی، یہ دقت کیجیے گا سطر پہ، یہ اگر سمجھنا بہت اہم ہے. یہ کہاں، یعنی اس طرح کہتے ہیں یہ جو الناس مسلطون کہاں جاری ہوتی ہے یہ والی حدیث؟ کہتے ہیں یہ جہاں جاری ہوتی ہے فہو انما یجدی یکفی، یعنی فیما اذا شک فی ان ھذا النوع من السلطنہ ثابتہ للمالک. یہاں کہتے ہیں الناس مسلطون، کیا یہ نوع جو ہے انواع میں سے کیا یہ سلطنت کے افراد میں سے ہے یا نہیں؟ اگر شک ہو جائے تو کہیں گے الناس مسلطون علی اموالہم. جی مثلا مجھے شک ہو گیا ہے کہ مثلا یہ کتاب ہے، واضح ہوگی بات، کیا اس کتاب میں مجھے سلطنت کا حق ہے یا نہیں کہ میں اسے بیچ سکوں؟ تو کہیں گے الناس مسلطون علی اموالہم. یہ کرسی ہے، کیا مجھے حق ہے اس کو بیچ سکوں؟ الناس مسلطون علی اموالہم، یعنی جو چیزیں آپ کے تحت تصرف ہیں، یعنی پہلے سے مالک ہیں آپ. واضح ہے؟ ہاں قایت الید کی طرح، جیسے وہ آپ مالک ہیں پہلے ہی، پھر یہ ہوتا ہے پھر شک ہو جاتا ہے کہ میں اس شے کا جو مالک ہوں کیا میں اسے آگے منتقل کر سکتا ہوں یا نہیں. کہیں گے الناس مسلطون علی اموالہم، حق ہے انہیں نقل کریں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اصل ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ملکیت کے بعد اس میں تصرف ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے گا، دوبارہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سطر سمجھے گا. فَهُوَ إِنَّمَا يُجْدِي فِيمَا، دیکھیں اِذَا شُكَّ فِي أَنَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ السَّلْطَنَةِ، دیکھیں ثابتہ للمالک، دیکھیں وَمَعْزِيَ شَرْعًا فِي حَقِّهِ أَمْ لَا، یہ جو ملکیت ہے اس کی کیا شرعاً اس کے حق میں یہ ثابت ہے، شرعی بھی مالک ہے یا نہیں ہے.
اما اذا قطعنا دیکھیں بأن سلطنہ خاصہ، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ سلطنت خاصہ ہے، کا تملیک مالہ للغیر نافذہ فی حق ہی ماضی شرعن، وہ مالک غیر کو بناتا ہے، نافذ ہے اس کے حق میں، ماضی ہے شرعن، لیکن شکا فی ان حاضر تملیک الخاص حل یحصل بمجرد تعاطی مع القصد ام لا، کیا یہ فقط اتفاق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی یہ ہمارا مل نظام وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کیا ہے وہ سلطنت کیا ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ہمارا یہ ہے کہ سلطنت نہیں ثابت کرنا چاہ رہا اپنے لیے، غیر کے لیے مالک بنانا چاہتا ہے، سلطنت ثابت ہے اس کی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ الناس کہتے ہیں الناس اس پہ دلالت نہیں کرتی. واضح ہوگی بات. اور پھر دوبارہ دیکھیے گا، ایک دفعہ یہ کہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ کتاب میری ہے ملکیت میں کہ میں اسے آگے نقل کروں، تو یہ الناس مسلطون ہے. ہمارا یہ مورد نہیں ہے. ہمارا مورد یہ ہے کہ ملکیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا مورد یہ ہے کہ یہ ملکیت جو میری ہے کیا بغیر لفظ کے آگے منتقل کر سکتا ہوں یا نہیں. تو الناس مسلطون ملکیت کو ثابت کرتی ہے. واضح، اس ملکیت کو نقل کرنے کی کیفیت کو بیان نہیں کرتی، نہ ثابت کرتی ہے. ہمارا نزاع یہ ہے کہ ملکیت کو کس کیفیت سے آگے نقل کیا جائے، سیغے کے ساتھ یا بغیر سیغے کے. ہم کہہ رہے ہیں اب تک کہ بغیر سیغے کے نہیں ہو سکتا. محقق صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے، اس پہ احمد اللہ کہتے ہیں ناس اس پہ دلالت نہیں کرتی. واضح ہے میرا خیال ہے شاید. مطلب اما اذا قطعنا بان سلطنہ خاصہ کا تملیک مالی للغیر نافذہ فی حق ہی ماضی شرعا لیکن شک فی ان حاضر تملیک الخاص حل یحصل بمجرد تعاطی مع القصد ام لابد من القول الدال علیہ فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعاطات. تو اس سے استدلال کرنا کیا ہے؟ معاطات کی سببیت پہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. پھر شرعی طور پہ دیکھیں کس کے لیے؟ للتملیک کے غیر کو مالک بنایا جائے. کس کے ذریعے؟ بعموم تسلط الناس علی اموالہم، الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے. ومنہ یظہر ایضا عدم جواز التمسک بہ، اس وجہ سے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے تمسک کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. لما سیجی من شروط الصیغہ، کیونکہ آئندہ آ جائے گا کہ صیغہ کیا ہے؟ وہ شرط ہے. اس وجہ سے اس سے کیا ہے وہ تمسک کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں. یعنی یہ جو الناس ہے یہ مکلف کے لیے ملکیت اور عدم ملکیت کو ثابت کرتی ہے. ہماری بات یہ ہے کہ جو اس کی ملکیت ہے اس کو نقل کرنا کیا سیغہ اور بغیر سیغے کے ہو سکتا ہے؟ اس کا مورد اور ہے، ہمارا مورد کیا ہے؟ اور ہے. وکیف کان، یہ کیف کان اشارہ ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ٹائم، بتایا نہیں آپ نے. کیف کان اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ کیا اس سے استدلال کرنا صحیح ہے یا نہیں. چھوڑے بات کو آگے چلتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر چلیں گے آگے. یہ مسئلہ ادلہ ہم نے تمام کر دی. فی الحال کتنی دلیلیں ہم نے دی دیکھیں، سیرت کے ذریعے، اہل اللہ کے ذریعے، اللہ ان تکون کے ذریعے اور ناس. مصنف کل ایک ایک کو رد کریں گے کل ایک ایک کو رد کریں گے ہم. الحمدللہ رب العالمین.